حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے خوب ان کا آپریشن کیا ہے. کیوں جی؟ وہ تسبیح پھری تے دل نہ پھرے آ. تسبیح پھر رہی ہے مگر دل نہیں پھرا. دل میں کفر وہی ہیں، دل میں حسد بھی ہے، بغض بھی ہے، اناد بھی ہے، لالچ بھی ہے، ہرس بھی ہے، ہوس بھی ہے، تکبر بھی ہے، شرک بھی ہے، منافقت بھی ہے. دل سارا ان گندگیوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن وہ تسبیح پھر رہی ہے. تو فرمایا مزہ تو تب ہے نا اس تسبیح کے ساتھ تیرا دل بھی پھر جاتا ہے. کیوں جی؟ اس تسبیح کے ساتھ تیرا دل بھی. وہ تسبیح پھری تے دل نہ پھرے آ تے کی کرنا تسبیح پڑھ کے وہ علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا. الدین کلہ ادب، سارا دین ادب کے اوپر مشتمل ہے. علم پڑھ لیا لیکن ادب نہ سیکھا. حضرت کیا فرماتے ہیں؟ وہ علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا تے کی کرنا علم نو پڑھ کے وہ چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹیا. چلے کاٹ لیے تم نے، چیل کاف کا چلہ کاٹ لیا، فلانا چلہ کاٹ لیا، کھٹیا کچھ بھی نہیں. تمہاری میں ہی نہیں مری، تمہارا نفس ہی کنٹرول نہ ہوا، تمہارے اندر تبدیلی نہ آئی. ہیرا پھیری وہی، دو نمبری وہی، سود خوری وہی، رشوت وہی، ہیں جی ہر حرام زدگی وہی. تو حضرت انہی کا آپریشن کر رہے ہیں. وہ چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹے آ تے کی کرنا چلیاں وڑ کے آگے حضرت آخر میں پھر ان بیماریوں کا علاج بتاتے ہیں کہ علاج کیا ہے. وہ جاگ بنا دودھ جم دینا باہو، وہ جاگ بنا دودھ جم دینا باہو، پاویں لال ہون کڑ کڑ کے جب تک جاگ نہیں لگائیں گے دہی نہیں جمے گا. چاہے اس کو کاڑ 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 کے پیلا کر دیں اس کو، ہے جی دہی نہیں جمے گا. دہی جمانے کے لیے اس کو جاگ لگانا. تو حضرت فرماتے ہیں انسان بننے کے لیے بھی کسی اللہ والے کی جاگ لگنی ضروری ہے. اور جب تک نہیں لگے گی خالی عبادت سے نفس کنٹرول نہیں ہوگا. اگر خالی عبادت سے مولا ملتا، خالی عبادت سے نفس کنٹرول ہوتا تو فرمایا پھر شیطان کا ہو جاتا جس نے دنیا کے چپے چپے پہ عبادت کی ہے. دنیا کے چپے چپے پہ عبادت کی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نا، 3 عینیں تھی ایک نہیں تھی. عارف تھا، عالم تھا، عابد تھا، فرمایا عاشق نہیں تھا. اور خدا کا عاشق بننے کے لیے کسی خدا کے عاشق سے دل ملانا پڑے گا. کوئی کہے کہ میں خود بخود بن جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے. سمجھ آئی یہ بات کہ نہیں؟ تو اسی کا ترجمہ حضرت کر رہے ہیں کہ جاگ کے بغیر جیسے دہی نہیں جمتا، اسی طرح فرمایا یہ خالی چلہ کشی اور خالی تسبیحات، فرمایا ان سے مولا نہیں ملے گا. کسی اللہ والے کی صحبت کی جاگ لگانا پڑے گی. یہ نہیں ہے کہ اخبار سے وظیفہ پڑھ لیا اور شروع کر دیا، کوئی کتاب سے وظیفہ پڑھ لیا اور شروع کر دیا. جب تک کسی صاحب کتاب سے تعلق نہیں ہوگا. آپ میڈیکل سٹور پہ چلے جائیں، کسی پنسار پہ چلے جائیں، ساری میڈیسن انسانی جان بچانے کے لیے ہے. اگر آپ ایک طرف سے ساری چیزیں کھانا شروع کر دیں، شربت بھی پی لیں، کیپسول بھی کھا لیں، گولیاں بھی کھا لیں، جو چیز تمہارے ہاتھ لگے کھاتے جائیں، ڈیتھ ہو جائے گی کہ نہیں؟ ہیں جی بجائے فائدے کے نقصان ہوگا یا نہیں؟ حالانکہ ساری میڈیسن فائدے کے لیے پڑی ہیں، نقصان ہوگا. میڈیکل سٹور والا کہے گا حاجی صاحب پہلے کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس سے جا کر اپنی بیماری تشخیص کروائیں اور پھر نسخہ لکھوا کے لائیں، پھر اس کے مطابق میں آپ کو دوائی دوں گا، پھر وہ آپ کو فائدہ کرے گی. ہم بھی یہی کہتے ہیں پہلے کسی روحانی معالج کے پاس جائیں اور اپنی تشخیص کروائیں کہ آپ کو بیماری کون کون سی ہے.
تکبر کی ہے، حسد کی ہے، بغض کی ہے، اناد کی ہے، نفرت کی ہے، اور جو بیماری ہوگی اس کا وہ نسخہ دیں گے، پھر جب اس کو استعمال کریں گے تو پھر فائدہ ہوگا۔ یہ ہے جاگ لگنے کا مقصد۔ آج کسی کو کہیں جاؤ کسی اللہ والے سے جوڑے، باجی نماز روزہ ہی کافی ہے، نماز روزہ ہی کافی ہے۔ آپ کو کیا معلوم کہ نماز بھی سنت کے مطابق پڑھ رہے ہو یا نہیں، روزہ بھی صحیح رکھ رہے ہو یا نہیں؟ نیت کی خرابیاں، تباہ کاریاں اور شیطان کے وسوسے اور شیطان کے جو جال ہیں وہ اتنے پھیلائے ہوئے ہیں اس نے، آپ کو کیا پتا کہ اس نے آپ کو بظاہر جنت کے رستے پہ چل رہے ہیں لیکن وہ آپ کو جہنم کے رستے پہ چلا رہا ہے۔ تو اس لیے کسی اللہ والے کی صحبت ضروری ہے۔ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا مدارس سے اور تبلیغی مراکز سے، تبلیغی جماعت سے اعمال کا وجود ملتا ہے، خانقاہوں سے اللہ والوں کی صحبت سے اعمال کا قبول ملتا ہے۔ فرمایا اعمال کا وجود بھی ضروری ہے اور اعمال کا قبول بھی ضروری ہے، کیونکہ اندر کو رگڑا تو وہاں سے لگے گا، ورنہ تو 4 دن نفلیں پڑھ کے اپنے آپ کو پتہ نہیں بزرگی کے اعلیٰ درجے پہ سنا، اسی کو ماڑی موٹی شاید تھوڑی ہے، میرے تو جناب تہجد اتنے سالوں سے قضا نہیں ہوئی، میں نے تو جی اتنے وظیفے پڑھ لیے، میں نے تو فلاں کر لیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرو۔ تو حضرات صحابہ کرام کی شان یہ ہے، صبح و شام کس کو یاد کرتے ہیں؟ بولو بھی، کس کو یاد کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ آج یاد خدا سے ہمارے دل غافل ہوئے، قرآن کی تلاوت کو چھوڑا۔ یہ جو آج اتنے ہمارے اوپر عذاب ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے قرآن کی ہم نے تلاوت کو چھوڑ دیا۔